میں اگر آپ سے پوچھوں کہ امام اعظم کون، ظاہری بات ہے شیعہ اپنے امام کو پیش کریں گے. سنیوں سے پوچھوں وہ بریلوی کے اپنے امام کو پیش کریں گے. دیوبندیوں سے پوچھوں وہ کوفہ کے اپنے امام کو پیش کریں گے. اور دوسرے تیسرے چوتھوں سے پوچھوں سب اپنے امام کو پیش کریں گے. میں نے اہل حدیث سے پوچھا امام اعظم کون؟ میں نے ان کے علماء سے بھی پوچھا، میں نے ان کے عوام سے بھی پوچھا. اسی طرح سے میں نے دیوبندی علماء سے بھی سنا اور دیوبندی عوام سے بھی سنا، بریلوی علماء سے بھی سنا اور ان کے عوام سے بھی سنا، شیعہ ان کے اماموں اور ان کے مولویوں ان کے ذاکروں سے بھی سنا اور ان کے عوام سے بھی سنا. لیکن مجھے بڑا فرق سامنے نظر آیا. آخر کار جب میں نے بڑا غور کیا تو ایک نتیجے پر پہنچ گیا، اور یقیناً آپ بھی اس کی تائید کریں گے. اور وہ کیا؟ کسی نے کہا امام جعفر صادق، امام حسین، امام علی. کسی نے کہا امام احمد رضا خان. کسی نے کہا امام ابو حنیفہ. کسی نے کہا امام شافعی. کسی نے کہا امام مالک. کسی نے کہا امام احمد بن حنبل. یہ مختلف اماموں کے نام آتے رہے، اور جب میں اہل حدیث علماء سے ملا، ان سے پوچھا، ان کی عوام سے پوچھا میں نے، تو سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پوچھا کیوں؟ حنفیوں کے، دیوبندیوں کے امام ابو حنیفہ ہے امام اعظم، وہ ان کو کہتے ہیں. بریلویوں کے، سنیوں کے، ٹنیوں کے وہ احمد رضا خان کو امام اعظم اپنا سمجھتے ہیں. شیعہ بھی اپنا. آپ نے یہ کیسے کہا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ذرا سنیے جواب آپ بھی. یہی جواب میرا بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی رسول اور انبیاء آنے تھے، ان سب انبیاء اور رسول جو اپنی اپنی امتوں کے امام ہوا کرتے تھے، ان سب اماموں کی امامت کے لیے انتخاب کیا اللہ نے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. شب معراج میں آپ دیکھ لیجئے امامت کس نے کرائی؟ تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کی، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے بڑے امام ہمارے نبی ہوئے یا سب سے بڑے امام یہ امتی ہوں گے؟ انصاف کی نظر سے دیکھیں اور سوچیں اور غور و فکر کریں اور فیصلہ دیں، ورنہ قیامت کے دن پوچھ ہو جائے گی اگر غلط فیصلہ دیا تو. رب تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ساری انسانیت کے رہبروں اور رہنما جو نبی اور رسولوں کے نام سے بھیجے گئے ہیں، ان سب کا امام ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، ساری امتوں کا امام. تو امام اعظم تو پھر آپ ہی ہوئے نا. پھر ہم امام اعظم کسی اور کو کیوں کہیں؟ نہیں، ماننا پڑے گا کہ امام اعظم اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اگر اس سے روگردانی کری تو گویا کہ آپ نبی کے گستاخ ٹھہرے. اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے ذکر کو بہت ہی بلند و بالا کر دیا ہے، اس بلند و بالا والے ذکر کے مقابلے میں آپ امام ابو حنیفہ کو لے کر کے آ رہے ہو، آپ امام شافعی کو لے کر کے آ رہے ہو، آپ امام احمد بن حنبل کو لے کے آ رہے ہو، آپ امام مالک کو لے کر کے آ رہے ہو، آپ امام جعفر صادق کو لے کر کے آ رہے ہو، آپ امام حسین کو لے کے آ رہے ہو، آپ امام علی کو لے کر کے آ رہے ہو، آپ احمد رضا خان کو لے کر کے آ رہے ہو، قادیانی بھی اپنے امام پیش کر رہے ہیں، کس کس کا مقابلہ کریں گے اور کس کس کو لے کے آئیں گے؟ سب کو ایک طرف رکھے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہوئے کہ اس کائنات کی ہر ذات کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، اپنے سیدھے ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مگر اس قبر مبارک میں جو ذات آرام کر رہی ہے ان کی بات لی تو جا سکتی ہے، رد نہیں کی جا سکتی، تو بڑے تو یہی ہوئے نا، امام اعظم تو پھر یہی ہوئے نا، مان لو، اس میں فائدہ ہے ہم سب کا انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق ماننے، تسلیم کرنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔